بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے، اور آج کے موضوع کے حوالے سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ محرم شریف کے پہلے 10 ایام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہم اس پروگرام میں آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف دین کی حفاظت کی بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں کے لیے دین کو محفوظ بنا دیا۔ چونکہ آپ کے وقت میں دین کا چہرہ مسخ کیا جا رہا تھا اور دین کو صرف ظواہر تک محدود رکھا جا رہا تھا کہ لوگ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کی روحانیت ہے ان اعمال کی، اس روحانیت سے دور کیا جا رہا تھا انہیں، اور یزید کا جو اپنا ذاتی عمل تھا وہ اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اپنی حکومت اور اپنی ذات اور اپنے نام کے حوالے سے اس نے ساری حکومت کو اسی پر لگایا ہوا تھا کہ میرے نام کو آگے بڑھائیں، ٹیکسز لوگوں سے وصول کریں اور پھر خزانہ بھریں، لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، انسانی حقوق کا تحفظ نہ تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو خطبہ حجۃ الوداع کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو دنیا کے سامنے اس طرح ظاہر ہوتی ہیں، جو اسلام کا عالمی منشور ہے، اس عالمی منشور کی محافظ شخصیت آپ نظر آتی ہیں۔ چونکہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ اسے ہر وقت نصیحت کی ضرورت ہے، کہ کوئی اسے نصیحت کرنے والا ہو، کوئی اسے بتانے والا ہو، اسے بار بار بتائے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ تو بیسکلی نصیحت انسان کو نفع دیتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دنیا کے سامنے تشریف لائے اور بتایا کہ دین کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، اور اگر دین کی روح کو نکال دیا جائے تو صرف ظاہر جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا، پھر نماز ایک ایکسرسائز رہ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق ایک دکھاوا بن جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو میل ملاپ ہے ایک رسم بن جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ ہمیں رسم چاہیے، نہ ہمیں دکھاوا چاہیے، نہ ہمیں ریاکاری چاہیے، بلکہ ہم ظاہر اس کو مانتے ہیں کہ جس کا باطن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ جب انسان کا باطن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کا ظاہری عمل کچھ بھی ہو، کس طریقے سے بھی ہو، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے،
لیکن باطن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو قبول کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں حسن پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان غریب ہے تو وہ زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، لیکن وہ بڑی اخلاص کے ساتھ چند روپے چند پاؤنڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، تو چونکہ اخلاص پیچھے ہے لہذا اس اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اخلاص کو اور اسی نیت کو اور اسی تعلق کو بتایا کہ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ لے کے آنا ہے، ہمیں اخلاص کو لے کے آنا ہے، ہمیں اپنے باطن کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے دل کی دنیا کو صاف کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں اور دل پاک ہو جاتا ہے، دل میں اخلاص آتا ہے، تو پھر انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اور باطن کی دنیا جب روشن ہوتی ہے تو انسان بظاہر نابینا ہی کیوں نہ ہو تو دل کی روشنی انسان کو راستہ دکھاتی ہے، اور دل کی روشنی انسان کے لیے کامیابی کی شاہراہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک روشنی پیدا فرما دے گا، تمشون بِهِ، جس روشنی میں تم آگے بڑھو گے۔ تو یہ روشنی کا وجود ضروری ہے، اور جب روشنی زندگی میں آتی ہے تو پھر انسانی زندگی کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روشنی کی بات کی ہے کہ جو روشنی انسان کو زندگی کی شاہراہ پر کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ یہ روشنی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ روشنی اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ روشنی شب و روز اخلاص کی دولت سے جو انسان مالا مال ہو اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرے اور مجاہدہ کرے تو پھر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ روشنی قرآن کو اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ روشنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے سے ملتی ہے۔ یہ روشنی اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ شہید جو ہے یہ شہادت سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شہادت کے کون کون سے معنی عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ شہادت کا پہلا معنی گواہی دینا ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے، اور قرآن نے بطور گواہ جو ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تم پر گواہ بن جائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، ایسی امت جس کے اندر ایک اعتدال ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو گویا کہ شہید کا ایک معنی گواہ ہونا ہے۔ تو شہید جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی حقانیت پر گواہی پیش کرتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کے اوپر وہ اپنی گواہی پیش کرتا ہے، اور انسان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اپنی گواہی پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی گواہی کو قبول فرماتے ہوئے اسے مرتبہ شہادت عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی حقانیت کی گواہی دی۔ اللہ رب العزت نے
آپ کے نام کو پہلے بھی زندہ و جاوید رکھا اور آج بھی ان کا نام زندہ و جاوید ہے اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ شہید کا ایک معنی دیکھنا ہوتا ہے کہ شاہدہ یشہد شہادتن، اس کا معنی جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ شہید کا معنی دیکھنا ہے تو پھر شہید جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے اسی وقت وہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ شہید جب اللہ کا دیدار کر لیتا ہے تو اسے شہادت کا حقیقی معنی اور حقیقی فہم نصیب ہو جاتا ہے۔ شہید کا ایک معنی جو ہے وہ مدد کرنا ہے، کہ کسی کی مدد کرنا۔ تو چونکہ شہید جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی مدد کرتا ہے، اہل اسلام کی مدد کرتا ہے، انسانیت کی مدد کرتا ہے، لہذا اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی مدد کی، اہل اسلام کی مدد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی مدد کی، ان کے حقوق کے تحفظ کی مدد کی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطا کی، انسانیت کو وقار بخشا، انسانیت کے حقوق کا تحفظ ممکن ہوا، نہ صرف ممکن ہوا بلکہ یقینی ہوا۔ اسی طریقے سے شہید کا معنی جو ہے وہ پا لینا ہے۔ کیا پا لینا؟ حاصل کر لینا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینا۔ شہید جو ہے جب وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جس کا مقصد اول و آخر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلتا ہے اور جنگ میں کامیابی کی صورت میں واپس آ جاتا ہے تو وہ غازی ہے، اگر وہاں پر شہید ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو کے آتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ شہادت کے جو معنی ہیں اگر ہم دیکھیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس پر پوری نظر آتی ہے۔ لیکن شہادت کب حاصل ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ شہادت کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی محاذ کے اوپر ڈٹ جائے، جو دل میں ایک ٹھان لی ہے اس کو پورا کرنے کی تمنا ہو اور پورے کرنے کا ایک جذبہ ہو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ ہود کے اندر فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح آپ استقامت اختیار کریں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، انہوں نے یہ قول کہا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، جو تمہاری ذات چاہے گی، جو تمہارا من کرے گا تمہیں جنت میں مل جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خاص مہمان نوازی بھی ہے، اور یہ خاص عنایت بھی ہے جو اہل جنت کو عطا کی جائے گی، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استقامت اختیار کی ہے۔ تو شہادت جو ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ استقامت کا ہے۔ شہید جو ہے وہ استقامت اختیار کرتا ہے، ایک موقف کے اوپر ڈٹ جاتا ہے کہ جب تک یہ موقف حاصل نہ ہو اس وقت تک اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے کوفہ آئے۔ کیوں آئے؟ آپ کا موقف یہ تھا کہ اسلام کی وہ صورت جو عہد نبوی میں سارے مسلمان دیکھتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے، اور وہ صورت جو خلافت راشدہ میں تھی، اس صورت کو واپس لایا جائے۔ اور یزید جو اسلام کا چہرہ بگاڑ رہا تھا، آپ نے اسے چیلنج کیا، میں تمہیں اسلام کا چہرہ بگاڑنے نہ دوں گا، کسی صورت میں نہ بگاڑنے دوں گا، اور تم اسلام کا چہرہ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انہیں جا کے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، میں تمہیں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں تاکہ تم سمجھو، جب تم سمجھو گے تو پھر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایسے لوگ تھے جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جو دین کا چہرہ بگاڑنا چاہتے تھے، جو دین کو بگڑی ہوئی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اسلام کی اپنی بھی ایک قوت ہے، اسلام کی جو اپنی قوت ہے وہ ایسی قوت ہے جو پوری انسانیت کے تحفظ کی ضامن ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں انسانیت کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، اور آپ نے فرمایا اسلام کی جو صورت عہد نبوی میں تھی، خلافت راشدہ میں تھی، اس صورت کا احیاء ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے، وہ آزادانہ طریقے سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اور عبادت کی جو روح ہے، روح کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر انسان عمل پیرا ہو، اور اس کے ساتھ آئلی قوانین کا احیاء، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق کا مضبوط رشتہ ہے اس کی بحالی، اپنی اولاد کی تربیت، یہ وہ سارے فنکشن جو ہے وہ کمزور ہو چکے تھے۔ یزید نے اسلام کی صورتوں کو بگاڑ دیا، بالکل اس کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا، ایک ظاہری اسلام اس نے پیش کیا، اور لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے بس یہ اسلام مسجد تک ہے، لیکن اسلام کی جو روح ہے اس کو اس نے دلوں سے نکالنا شروع کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اس روح کا احیاء کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پورا گھرانہ 72 افراد تھے جو تاریخ کی کتب کے اندر ملتے ہیں۔ اور جب آخری رات تھی تو آخری رات آپ نے چراغ بجھا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اپنی ذات سے جدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے سامنے زندگی کی منزلیں ہیں، اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا، نہ تمہیں دکھ ہوگا نہ ہمیں دکھ ہوگا، چلے جاؤ۔
جا کر اپنی زندگی گزارو جیسے گزارنا چاہتے ہو، میں تم پر راضی ہوں۔ لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا تو سارے لوگ موجود تھے، کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ سارے آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اہل حق کے ساتھ جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں، اہل حق کا کوئی بھی ساتھ نہیں چھوڑا کرتا، اہل حق کے ساتھ چلنے والے لوگ باوفا ہوتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قرآنی تعلیمات کو پوری زندگی عام کیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ گویا کہ جاتے جاتے اہل اسلام کو یہ پیغام دیا، آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو یہ انسان کے ساتھ قرآن کا نظام وابستہ ہو جاتا ہے، اور پھر پوری زندگی قرآن انسان پڑھے، قرآن پر عمل پیرا ہو، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جائے۔ آخری لمحات میں بھی آپ کے ہونٹوں کے اوپر قرآن کی تلاوت تھی۔ کیا وہ لوگ تھے، کیا وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ ریت کے میدان میں تھے، صحرا کے اندر تھے، اس کے باوجود پانی کی بوند تک میسر نہ تھی، ایسا وقت بھی آیا، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو وہ سکون عطا کرتے تھے، اپنے دل کو تسلی دیتے تھے، اور اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے انہیں تسلی عطا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم قرآن سے دوری اختیار کر گئے۔ اچھے مکان بھی ہیں، زندگی کی سہولیات بھی ہیں، اچھا کھانا پینا بھی ہے، اچھی نوکری بھی ہے، اس کے باوجود ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں کہ اس شخصیت تقدس مآب نے پوری زندگی قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، اور جب دنیا سے گئے تو پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ آج ہم بھی اسی طرز زندگی کو اپنائیں، قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کریں، قرآن کی تربیت کو عام کریں، انہیں سکھائیں کہ قرآن کیا چیز ہے، اور ہماری پوری زندگی قرآن کے سائے میں گزرے، قرآن کی روشنی حاصل ہوتی رہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اسوہ رسول پہ عمل کیا، اور جاتے ہوئے یہ پیغام چھوڑا کہ اے آنے والے انسانوں، اگر تم نجات چاہتے ہو تو پھر قرآن پر عمل کرو، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو قرآن پر عمل کرو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھو۔ آج ہم قرآن سے بھی دور ہیں، اسوہ رسول سے بھی دور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ اسی ڈگر پہ لانا ہوگا۔ کون سی ڈگر، کون سا پیغام؟ وہی پیغام جس کی حفاظت کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر وہی پیغام ہم دوبارہ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور سنت کا اتباع کرنا ہوگا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اسوہ رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے صدقے
اہل اسلام کے ایمان کو محفوظ کر دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر فخر کرتی رہے گی، آپ کو مانتی رہے گی، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس اس کے اوپر یہ احسان رہے گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک ابھی ہم لیں گے، اور اس کے بعد پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے فلسفہ شہادت کو بیان کیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لازوال قربانی جو انہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے پیش کی، اسلام کا خوبصورت چہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر خلافت راشدہ کے دور میں اس کو مسخ ہونے سے محفوظ کر دیا۔ اور دیکھیے کہ اگر چہرہ مسخ شدہ ہو تو کوئی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا کوئی بھی اسے۔ چہرہ خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، اصل حالت میں ہو، اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اسلام کا اصل چہرہ خوبصورت ہے، جس کے اندر اعتدال بھی ہے، جس کے اندر حقانیت بھی ہے، جس کے اندر سچائی بھی ہے، جس کے اندر رواداری بھی ہے، جس کے اندر دوسروں کا احترام بھی ہے، جس کے اندر حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں۔ اس میں ہر وہ چیز ہے جس سے انسانیت کی بقا اور تحفظ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کا خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ناظرین، پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں۔ آپ لائیو کالز کی طرف آئیں اور اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے مسائل جو زندگی کے متعلقہ ہیں آپ پوچھیے۔ ایک اور بات کہ 10 محرم کا روزہ یہ سنت ہے، اور اس کو رکھنا جو ہے یہ سابقہ سال کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حدیث پاک بھی ہے، میں اس حدیث پاک کو دہرانا بھی چاہوں گا کہ محرم جو ہے، محرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہر اللہ المحرم، وہ محرم جو اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو سب سے بہتر نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ گویا کہ محرم کا روزہ جو ہے یہ وہ روزہ ہے جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ سابقہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بنتا ہے، اور آنے والے سال کے جو گناہ ہے اس سے محفوظ کر دیتا ہے انسان کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صام یوم عاشورا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ گویا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ضرور روزہ رکھنا ہے۔ وعن ابی قتادہ، ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشورا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، وہ ماضی میں جو گناہ ہے، جو پچھلا سال تھا اس کے جو گناہ ہیں ان کے لیے یہ ایک روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک اس دنیا میں رہا ظاہری طور پر تو پھر میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ گویا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ یہ دونوں سنت ہیں کہ ہم ان روزوں کو رکھیں تاکہ یہ ہمارے لیے سابقہ سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے، اور آنے والے جو سال کے گناہ ہیں جو خدشہ ہے کہ انسان سے سرزد ہوں گے، تو یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال بن جاتا ہے، سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یاد رکھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اندر زخمی ہو جاتا ہے، اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ایسے اعمال اللہ رب العزت نے خود انسان کو عطا کیے ہیں کہ جب انسان ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، ایک تو انسان کے لیے وہ گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی نیک اعمال، یہی روزے جو ہیں وہ انسان کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں، انسان کو گناہوں سے دور کر دیتے ہیں، گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ کہ صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے، اور روزانہ قرآن کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ عام کیا جائے اور معمول بنایا جائے۔ جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے ہمکنار فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے اور قرآن بھی پھر اس سے دور ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم قرآن سے دور ہوں تو قرآن ہمارے قریب ہوگا۔ یہ ایک ایکشن ریئیکشن کا سلسلہ ہے کہ جتنی محبت ہم قرآن سے کریں گے اس سے ڈبل محبت ہمیں قرآن سے مل جائے گی کرنی ہے، تاکہ اس کے بدلے میں قرآن ہمیں اپنی محبتیں عطا کرے، اور جب یہ محبتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ دو طرفہ ایک تعلق ہے، قرآن کا اور انسان کا۔ انسان قرآن سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں قرآن بھی اس سے اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں قرآن اپنی محبتیں عطا کرتا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس وقت بھی اللہ رب العزت قرآن کو یہ موقع دیں گے کہ جاؤ اس انسان کے جا کے شفاعت کرو جو پوری زندگی تمہیں پڑھتا رہا۔ تو قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی۔ تو ہمیں ان ایام میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے ہمارے جو قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہم ان کی مدد کریں، ان کے گھروں میں جائیں، اور شہدائے کربلا کی نیاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے شہدائے کربلا کی خاطر ہم صدقہ و خیرات
جو بھی ہیں بڑی عزت کے ساتھ ان کو دے کے آئیں، اور کوشش کی جائے کہ جو سادات غریب ہیں ان کے گھروں میں جا کر بڑے باعزت طریقے سے ان کی اعانت کی جائے، ان کو تحائف پیش کیے جائیں، ان کی خدمت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ جی ہم آپ کو صدقہ و خیرات دینے ہیں، نہ 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 نہ، بلکہ جو سادات کرام ہیں، غریب فیملیز ہیں، ان کے پاس جا کر بڑی عزت سے ان کو تحائف دیے جائیں، ان کو کھانا پیش کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور ان کی دعائیں حاصل کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سادات کی اور اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادات جو ہیں یہ نور ہیں، اہل بیت جو ہیں یہ نور ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاندان والے ہیں، اللہ نے ان کو نور بنایا ہے، اور انسان جب روشنی کے پاس جاتا ہے تو اس روشنی کو حاصل کیا جائے۔ محترم ناظرین، ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ابھی آپ روزے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ مجھے معلوم ہے، میں آپ اس کی کریکشن فرما دیجئے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہیں صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ ان سے الگ ہونے کی وجہ سے کے لیے ہم یا تو 9-10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 یا 11 کا۔ تو یہ مجھے معلوم ہے، مگر آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہتے، بلکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس لیے میں نے جو آخری حدیث بیان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلا سال مجھے ملا تو میں 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور ہمارے فقہا نے وضاحت کی ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں 2 دنوں کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نفلی روزے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے بیمار ہو اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کے بدلے صدقہ کر دے، غرباء میں کھانا تقسیم کر دے، غرباء کی خدمت کر دے، تو اسے بھی ان محرم کے 2 نفلی روزوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم توجہ مبذول کروائی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 1-2 دن باقی ہیں محرم کے روزے رکھنے میں، تو اپنے آپ کو ہم ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ ہم نے محرم کے 2 روزے رکھنے ہیں۔ 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، 9، 10، 11، 3 روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، 9، 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں اور 10، 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ افضل یہ ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس کے واضح احکامات اور واضح ہدایت جو ہے وہ ہمیں احادیث کے اندر سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محرم کے ایام میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ان ایام میں اور کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے، تو قرآن مجید کے بعد ہمیں اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اہل بیت نے کس سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حسنین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے بعد سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام باقر، یہ ائمہ اہل بیت، ان کی زندگی کو پڑھا جائے کس سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، علم کے ساتھ محبت کی، زہد و تقوی اختیار کیا، مجاہدہ کیا، انسانیت کی خدمت کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ تو یہ وہ سادگی، یہ وہ تعلق، یہ وہ نایاب مثالیں ہیں جو بڑی مشکل سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
اہل بیت کی زندگی کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والے جو لوگ تھے، ان کو کوئی بھی عزت سے یاد نہیں کرتا۔ عزت کسے ملی؟ اہل بیت کے گھرانے کو ملی۔ عزت کسے نصیب ہوئی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ جاویدانی عزت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جن کے متعلق آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا تھا۔ یوتھ کے لیے ایک بہت خوبصورت نمونہ آپ کی ذات ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں اتنا حسن ہے، اتنی خوبصورتی ہے، آپ کی شخصیت ہر طرف سے جگمگا رہی ہے۔ کہیں جو ہے وہ صداقت کا نور ہے، کہیں جو ہے وہ حق کا نور جلوہ گر ہے، کہیں جو ہے وہ استقامت ہے، کہیں اخلاص نظر آئے گا۔ ہر طرف نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ کوئی باطل زدہ چہرہ، باطل زدہ آنکھیں جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ اندھی ہیں، لیکن ایک سلیم الفطرت انسان جب آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا ہے، آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نے ہمیں ایک ایسی روشنی دی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اسی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کو پاتی رہے گی، حاصل کرتی رہے گی۔ اور انسانیت کی منزل مقصود کیا ہے؟ انسانیت کا مقصود اور مدعا اور منتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ محرم شریف کے ان ایام میں اور جو خوبصورت اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے، اور اگر کوئی ناراض ہے تو اسے راضی کیا جائے، اگر کہیں غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو زائل کیا جائے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے۔ کیوں؟ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار کربلا ہیں، اور آپ ہی وہ واحد مرد بچے تھے شہادت کربلا کے بعد۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ ہی اس خاندان میں واحد فرد ایسے مرد بچے تھے کہ جن کی نسل سے پھر آگے نسل بڑھتی چلی گئی، اور آج تک دنیا میں جو نسل ہے وہ پھر آپ سے آگے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام عطا کیا علمی حوالے سے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو عزت اور عزت کے اندر چار چاند لگائے کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے، تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، بیمار کربلا کے ایصال ثواب کے لیے بیماروں کی عادت کی جائے۔ اگر کوئی چاچا بیمار ہے، اگر کوئی تایا بیمار ہے، دادا دادی یا قریبی رشتہ داروں میں سے یا محلے میں کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی جا کے عیادت کریں، اور اس عیادت کو بطور ایصال ثواب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے نام کر دیں۔ تو ویسے بھی سنت ہے بیمار کی عیادت کرنا، لیکن ان ایام میں بالخصوص نیت کرتے ہوئے شہداء کربلا کے لیے ایصال ثواب کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بیماروں کی عیادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نیک عمل ہے کہ اپنے والدین کی زیارت کرنا۔ اپنے والدین کی زیارت کرنا ان ایام میں بالخصوص ان کے لیے کھانا لے کے جانا، ان کے لیے فروٹ لے کے جانا، ان کے لیے دوائی لے کے جانا، ان کے لیے وہ چیز لے کے جانا جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں انہیں مہیا کرنا ان ایام میں بالخصوص۔ ویسے تو عام دنوں بھی والدین کی خدمت جو ہے وہ سعادت کا باعث ہے، لیکن ان ایام میں بالخصوص شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے والدین کی خدمت ضرور کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مقرب اور اچھا عمل ہے، وہ یہ کہ اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارا جائے اور انہیں اہل بیت کے
अहवाल सुनाए जाएं, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आगाही दी जाए। आप अंग्रेज़ी ज़ुबान ले लें, उसमें कोई अच्छी किताब आपको मिले तो वो अच्छी किताब आप जो है उसके चैप्टर्स जो हैं वो उन्हें पढ़ के सुना दें। इसी तरह अगर आपको उर्दू ज़बान समझ आती है ज़्यादा, तो फिर आप उर्दू ज़बान की किताबें बेशुमार मौजूद हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़, वो लेकर अपने बच्चों को आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बताएं कि किस तरह एक बच्चा जो है वो परवान चढ़ता है एक घर के अंदर, जहाँ पर हर वक्त कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वक्त के ऊपर नमाज अदा की जाती है, जहाँ पर हलाल रिज़्क़ के ज़राए मौजूद हैं और हलाल रिज़्क़ खाया जाता है, जिसमें एक पाकीज़ा और शहज़ादी रसूल आपकी वालिदा माहिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी औलाद की खूबसूरत और अच्छी तरबियत करती हैं, उन्हें कुरान सिखाती हैं, उसवा रसूल की तालीम देती हैं। आप उन्हें कुर्बानी के जज्बे से सरशार करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी औलाद को बताई जाएँ कि किस तरीके से आपकी बचपन की ज़िंदगी थी और किस तरह आपकी वालिदा माहिदा शहज़ादी रसूल ने आपकी तरबियत फ़रमाई और किस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तरबियत फ़रमाई। तो ये सारी चीज़ें बड़ी खोल कर हमें बयान करनी चाहिए अपनी औलाद के सामने। इसी तरीके से मसाजिद के अंदर इज्तिमात का इंतज़ाम किया जाए और उन इज्तिमात के अंदर उन सिटिंग्स के अंदर हम शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान करें। और ये हो रहा है, पूरा अहले इस्लाम इस वक़्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को बयान करें। और ये 14 सदियों से ये एक दस्तूर है कि जब भी ये अय्याम आते हैं तो फिर अहले इस्लाम बड़े तवाज़ो के साथ, बड़े अदब के साथ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र को अपनी ज़बान के ऊपर ले आते हैं और आपके ज़िक्र को अपने लिए ज़रिए नजात समझते हैं। और ये हमारा यकीन है कि आपके ज़िक्र से हमारी नजात भी होगी और आपका ज़िक्र करने से अल्लाह ताला हमें अपनी बख्शिश और रहमत भी अता फरमाएगा। इसी तरीके से एक और बड़ा नेक अमल है, वो ये कि अहादीस का मुताला किया जाए। अहादीस जो हैं वो आप इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को ले लें, रियाज़ुस्सालिहीन, तो जिस ज़बान में भी आप पढ़ना चाहें उसे, उर्दू के अंदर या अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो या फ़्रेंच हो या इटालियन हो, कोई भी तर्जुमा आप पढ़ना चाहें तो आप उस तर्जुमे के ज़रिए हदीस की समझ हासिल करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहादीस का और उसवा तय्यबा का मुताला करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये वो बेहतरीन आमाल हैं, कुरान की तिलावत है, अहादीस का मुताला है, वालिदैन के साथ वक़्त गुज़ारना है, अपने बच्चों की तरबियत के लिए कुतुब का एक सर्कल कायम करना है, स्टडी सर्कल हमने कायम करना है। इसके साथ-साथ शुहदाए करबला के हालात और वाक़यात को बयान करना है। हमें जो है वो सदका व खैरात करना है, गुरबात की खिदमत भी करनी है और बिलख़ुसूस जो सादात किराम जो गरीब फ़ैमिलीज़ हैं, उनकी भी खिदमत करनी है। तो यकीन कीजिए, अगर कोई शख़्स सादात के गरीब फ़ैमिलीज़ की खिदमत करता है तो क़यामत के दिन उसका हशर और उसका साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ होगा। जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का ख़याल रखता है, क़यामत के दिन उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और मय्यत नसीब होगी। तो ये वो नेक आमाल हैं, बड़े अहम आमाल हैं जिन्हें हमने करना है। और जब हम इन आमाल को करेंगे, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। और इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा भी आप रखें। यानी कोशिश की जाए कि 2 दिनों का रोज़ा हो, लेकिन अगर 2 दिनों का रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर 1 दिन का रोज़ा भी आप रखें 10 मुहर्रम का। लेकिन बेहतर ये है कि 2 दिन का रोज़ा हो, ये सुन्नत भी है और ये नफ़ली रोज़े होते हैं। और इसके लिए शर्त ये है कि इंसान की सेहत इजाज़त दे। अगर कोई बीमार है या डायबिटिक उसे है तो फिर वो सदका व खैरात कर दे, तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसे सवाब अता फ़रमाएगी।
اور یہ جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسلام کا وہ آفاقی اور ہمیشہ رہنے والا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. اور آج کی اس مجلس میں ہماری کوشش تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ روشن پہلو ہم آپ کے سامنے رکھیں. حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین. حضرت امام حسین کے متعلق فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من احب حسینا. اللہ تعالیٰ نے اسی سے محبت کی ہے جس نے حسین سے محبت کی ہے، امام حسین سے محبت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا. آئیے ہم اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں. آئیں ہم مل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کریں، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کریں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مختلف مجالس کا پروگرامز کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس زندگی میں اور آخرت میں اہل بیت کی معیت اور ساتھ عطا کرے. آمین. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.